بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. رب العالمین ساری کائنات کے خالق، ساری کائنات کے مالک اور ساری کائنات کا نظام تنہا چلانے والا، وہ جسے چاہیں، جس پر چاہیں، جتنی چاہیں فوقیت اور برتری عطا فرمائے۔ انہوں نے کچھ جگہوں کو دیگر جگہوں سے بلند و بالا کیا، کچھ انسانوں کو دوسروں پر برتری عطا فرمائی، کچھ اجناس کو دوسری جنسوں سے بلند و بالا بنایا۔ رب العالمین نے اسی طرح زمانوں میں سے، مہینوں میں سے اور رات اور دنوں میں سے جس کو چاہا، جس پر چاہا، جس قدر چاہا فوقیت اور برتری عطا فرمائی۔ سال کی ساری راتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی راتیں رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی، اور سارے سال کے دنوں میں سے سب سے زیادہ شان والے دن ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ آج ان دنوں کے آغاز میں 2 دن یا 1 اور کچھ دن باقی ہیں۔ اللہ کرے اللہ یہ دن میرے اور آپ کے، ہمارے کنبوں کے اور امت کے نصیب میں فرمائے، اور یہ دن ہمارے سامنے سے ویسے ہی نہ گزر جائیں۔ رب کریم اپنی رحمت سے مجھ ناکارے آپ سب اور پوری امت کو ان ایام فاضلہ کی بہت زیادہ خیر و برکات نصیب فرما دے، اور اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں۔ آج کی گفتگو میں اللہ کریم کی توفیق سے انہی دنوں کے بارے میں 2 باتیں عرض کرنے کا عاجزانہ اور ٹوٹا پھوٹا ارادہ لے کے آیا۔ اللہ کرے کہ بات وہ ہو جس کے کرنے سے کرنے والے نہ کارے اور سب سننے والے حضرات و خواتین کو دنیا و آخرت میں فائدہ ہو۔ اس حوالے سے گفتگو کا پہلا حصہ اس دن کی شان و عظمت کے حوالے سے کتاب و سنت میں جو بہت کچھ ہے اس میں سے چند 1 باتیں شمار کر کے اللہ مالک کی توفیق سے سنتے۔ پہلی بات، رب ذوالجلال پوری کائنات کے مالک جس چیز کی چاہیں قسم اٹھائیں، مخلوق کے لیے سوائے ان کی قسم اٹھانے کے کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ لیکن رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھانے کے لیے اس کا انتخاب فرمائیں تو پھر اس چیز کی شان بھی وہی جانتے۔
یہ 10 دن جن کے حوالے سے بات کہنے اور سننے کے لیے اللہ کی توفیق سے اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں، یہ 10 دن وہ ہیں رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ان کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ 10 راتیں جن کی رب العالمین نے قسم کھائی ہے ان سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ نمبر 2، انہی 10 ایام کی شان و عظمت کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ پاک نے وہ بنائے جن کا نام ہی حرمت والے مہینے ہیں، اور ان کی شان و عظمت اتنی زیادہ کہ مسلمان تو مسلمان، کافر بتوں کو پوجنے والے وہ بھی ان مہینوں کا خصوصی احترام کرتے ہیں۔ اور وہ 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ دوبارہ سنیے، حرمت والے مہینے 4 رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ان 4 میں سے تیسرا مہینہ ذوالحجہ، اور ہر مہینہ کے 3 عشرے، ہر مہینہ کے 3 10 کے ٹکڑے، تو ذوالحجہ جو حرمت والا مہینہ ہے 3 میں سے اس کا پہلا حصہ وہ کیا ہے؟ عشرہ ذوالحجہ۔ تو ان 10 دنوں کی شان و عظمت، اس کا ایک پہلو کہ یہ حرمت والے مہینوں کے دنوں میں سے 10 دن ہیں۔ تیسری بات، اللہ کریم نے سورہ البقرہ آیت کریمہ 197 3 کم 200 میں فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں۔ حج کے معلوم مہینے کون کون سے ہیں؟ شمار فرما لیجیے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن، یہ اشہر الحج ہیں، حج کی شان ہے۔ اور جس زمانے میں اللہ کریم نے حج کو رکھا اس زمانے کی شان نہ ہوگی۔ تو حج کے کرنے کا جو زمانہ مبارکہ ہے اس میں سے 10 دن یہ بھی ہے۔ چوتھی بات، اللہ کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ اللہ کا ذکر دن رات کی کسی گھڑی میں، اس سے استثناء نہیں، اس سے ایکسپشن نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالی کسی مخصوص وقت میں اپنے ذکر کا تذکرہ فرمائیں، اس کی شان دو بالا ہوگی یا کتنی ہوگی اللہ تعالی ہی جانے۔ سورہ الحج آیت شریفہ 28 میں رب کریم نے فرمایا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ حضرات و خواتین، اللہ کرے، طاہر صاحب جی، اللہ کرے یہ بات میرے آپ سے کے اوپر سے نہ گزر جائے۔ کہنے اور سننے کا مقصد یہ تو نہیں، بات تو پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، ہمیشہ رہے گی۔
یہاں کیوں آئے ہیں سرفراز صاحب؟ کچھ لے کے جائیں، آنے والے دن ابراہیم جی گزر نہ جائیں مگر ہم نے اپنے لیے بہت بڑا سرمایہ اور پونجی ان سے حاصل کی۔ فیئر ہو، سیزن ہو، سیزن اگر گھر کچھ کما کے نہ لایا تو خاک ہے اس پر۔ بڑا بزنس مین ہے، آیا کیا کر کے؟ خاک لے کے۔ تو کون اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے گا اور کس کا ہاتھ ڈالے گا؟ یہ سیزن جو آ رہا ہے ران صاحب، اگر اس میں آپ نے کچھ لیا نہیں، ہماری عقل و دانش کدھر ہے؟ خاک ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ کہنے اور سننے والوں کی ایک بڑی تعداد کی عقل بولنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن حقیقت اللہ نہ کرے کہ یہ بالکل نہیں۔ عزم کریں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور وہ اللہ کا ذکر کریں معلوم دنوں میں۔ اور وہ معلوم دن کون سے ہیں؟ امام بخاری نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا، وہ ایام و معلومات ذوالحجہ کے 10 دن۔ چودھری نذیر صاحب، اللہ گواہ ہے، اگر مجھے اور آپ میں سے ہر ایک کو ان 10 دنوں میں اللہ پاک کے ذکر کی شان و عظمت، اس کا علم اور یقین ہو جائے، دل نہ چاہے کہ یہ بھی کہیں روٹی لاؤ، کہیں جتنی بات کرنی ہے اللہ کے ذکر کی کرو، گپے فلاں صاحب، نہ نوٹ نہ نیکی، اور خاک ہے کس پر؟ اللہ کرے ہم پر کسی پر بھی، لیکن کام خاک والے۔ 5ویں بات، حضرات ائمہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اللہ کے لیے پوری توجہ کیجیے اور اللہ کرے کہ بات دل سے نکلے اور دل میں اتر جائے اور عمل میں آ جائے۔ کس کے؟ کہنے اور سننے والوں۔ پکڑنا کھپ کھپیا یہ تو مقصد نہیں، پوری توجہ کہنے والا نہ کارا اور سننے والے کریں۔ فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی کو کیا ہوا عمل ان دنوں کے کیے ہوئے عمل سے زیادہ پیارا ہو۔ وہ کاروباری شعور ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ کوئی تعلیم کا فائدہ ہے کہ کچھ بھی نہیں؟ سودا ہے اپنے پاس کسی صورت میں، اور معلوم ہے کہ 10 دنوں میں جو فیئر ہے، فیسٹیول ہے، نمائش ہے، ان میں جو ریٹ ہوگا وہ سارا سال نہیں ہوگا، اور گاہک بھی ہیں، اور گاہک پوچھنے والے نہیں لینے والے ہیں، اور گاہکوں کی جیب میں کیش بھی ہے اور کیش ادائیگی ہوگی، ساری باتیں میسر ہوں۔ اب جو سودا بیچے بغیر ماں کے پاس آ جائے تو کیا کھائے گا؟ باقی بات میں کیسے کروں؟ ہماری کیفیت کیا ہے؟ سودا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پاس زندگی کا وقت ہے۔ سودا کیا ہے؟
اللہ پاک نے دماغ اور دل کو محفوظ نہیں کیا ہوا. اور پھر کہاں ہے ان 10 دنوں میں؟ اور میرے اور آپ کے عمل کی قیمت اس میں کیا ہے؟ عربی میں سال کے 355 دن، ان 10 دن کے علاوہ 345 دن میں کسی دن میں میرے اور آپ کے عمل کا وہ دام نہیں جو ان 10 دنوں میں. ماں کی ٹانگ دبا دی، سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، 2 رکعت نفل پڑھ لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لی، صدقہ و خیرات کر لیا، خالہ کو، پھوپھی کو، دادوں کو، نانوں کو سلام کہہ لیا، بیوی بچوں سے شفقت سے پیش آ گئے، بہو کو پیار اور شفقت سے بلا دیا. نیکیاں کرنے کی مجال تھوڑی ہے. اللہ نے اتنے سودے رکھے ہیں اس منڈی میں لانے کے لیے، تھک جائیں کرتے کرتے نہیں، چوہدری صاحب شمار کرتے کرتے تھک جائیں گے، سودے ختم نہیں ہو. سودے لا تعداد اور کرنا. اب ماں کو جی کر کے بلایا، کیا اس کی زبان ٹوٹ جائے گی؟ خالہ کو سلام کہہ دیا، پھوپھو کو یہ پوچھ لیا کیا حال ہے، اس سے کیا ہوگا؟ کمر ٹوٹ جائے گی یا ٹانگ ٹوٹ جائے گی؟ کیا ہوگا؟ لیکن کتنے ہیں ہم میں سے کہنے والے اور سننے والے؟ یہ سودا ان 10 دنوں میں فروخت کر پاتے، آئے دن چلے گئے. اور بڑا کوئی اچھا بندہ ہوا بکرے خریدنے میں مگن ہے، بس سمجھتا ہے یہی بڑی نیکی ہے کہ بکرا منڈی جائیں، سودے کریں، اللہ اکبر سب کچھ آ گیا. نہیں، یہ خالی جگہ نہ رہنے دے، خالی جگہ پر کر دیں. کس سے؟ چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی جس سے کر سکتے. سماعت فرما لیجیے. فرمایا کوئی دن ان میں نیک عمل اللہ کو اتنا پیارا نہیں جتنا ان 10 دنوں میں ہے. صحابہ حیران ہیں، عرض کرتے ہیں وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی اس عمل کے برابر نہیں. کیونکہ آپ نے یہ نہیں فرمایا ان 10 دنوں کا مشکل عمل، یہ نہیں فرمایا اس 10 دنوں کا وہ عمل جس میں خون بہ جائے، جس میں مال لوٹ، نہیں، کوئی عمل ان 10 دن کا اس کی ٹکر کا کوئی عمل نہیں. چھوٹا ہو بڑا ہو درمیانی کو. صحابہ نے تعجب سے پوچھا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں. إِلَّا رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی ان 10 دنوں میں کی ہوئی نیکی کے برابر نہیں، مگر وہ جہاد والا جائے اپنے مال اور جان کے ساتھ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے. ہر مجاہد بھی، ہر اللہ کی راہ میں جانے والا جہاد کے لیے اس کا اجر و ثواب بھی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے کام کے اجر و ثواب کے برابر. بولو تو ہے چھوڑنے کا یہ وقت. یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. 7ویں بات، ان 10 دنوں میں ایک دن یوم عرفہ 9 تاریخ، اس کے بارے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے میں کوئی کسر اٹھا دے، اور جتنا زیادہ سمجھایا ہے ہم پر حجت اتنی زیادہ ہے، یہ کم ہے۔ اللہ نہ کرے مارے ہی نہ جائیں کہ ہمارے حبیب نے تو اتنی زیادہ تاکید سے تلقین کی اور تمہارے کان پہ جومداری کی، اور ہے بڑا سیانا اور بڑا دیندار ہے۔ فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتے ہیں جتنے دن ذوالحجہ کی 9 تاریخ عرفات کے دن جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ 8ویں بات ان دنوں کی شان و عظمت کے بارے میں امام احمد اور امام ابن حبان نے سیدنا عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دن اللہ کے ہاں سب سے بڑی فضیلت والے ہیں۔ 2 دن اللہ کے ہاں سب سے بڑی فضیلت والے ہیں، وہ دن کون سے ہیں؟ ابراہیم جی نوٹ کرو کون سے ہیں؟ فرمایا ایک 10 ذوالحجہ کا اور ایک 11 کا۔ تو 10 ذوالحجہ کی شان و عظمت میں سے ایک بات کہ سارے سال کے سب سے بڑی شان والے دن جو 2 ہیں ان میں سے ایک کب ہے؟ 10 ذوالحجہ کے 10 دنوں میں۔ گفتگو کا دوسرا حصہ کیا اس کے بارے میں بھی باقی 8 منٹ ہیں، انشاءاللہ انہی میں بات کو ختم کرنا ہے جتنی ہو سکے۔ ان 10 دنوں میں کیا کریں؟ اس سے پہلے ایک تابعی سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، ان کا عمل سن لیجیے۔ امام دارمی نے روایت کیا کہ وہ ان 10 دنوں میں تاحد استطاعت سمجھا جاتا ہے، جہاں تک ان کا زور لگا دیتے کس میں؟ نیکیاں کرنے میں۔ اب کیا کیا کریں؟ انتہائی اختصار سے 2-4 باتیں سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، امام احمد سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں کوئی دن ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں جن میں کیا ہوا عمل اللہ تعالی کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ پیارا ہو۔ اب ذہنوں میں سوال آتا ہے تو میں آپ کیا کریں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں سراپا رحمت بنایا، خود ہی جواب دیجیے۔ فَأَقْصِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ۔ ان دنوں میں 3 کام کرو، اور یہ 3 تشریح میں کہہ رہا ہوں، حدیث شریف کے الفاظ کا ترجمہ نہیں۔ 3 کام کرو، لا الہ الا اللہ، پہلا کام بہت زیادہ کرو۔ دوسرا کام اللہ اکبر، بہت زیادہ کرو۔ الحمدللہ، تیسرا کام بہت زیادہ کرو۔ اور دیکھیے اپنے رب کی رحمت، یہ تینوں کام کرنے کے لیے بینک بیلنس کتنا چاہیے شیخ صاحب؟
کتنا بینک بیلنس چاہیے, کتنی میرٹ کیا ہو اس کے لیے, ایجوکیشن کتنی ہو, اسٹیٹس کیا ہو, کوئی نہیں. یہ رحمت ہے ہمارے رب العالمین کی اور شفقت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان 10 دنوں کی شان کو پانے کے لیے عمل بھی انتہائی آسان. زیادہ لا الہ الا اللہ پکارو, زیادہ اللہ اکبر کہو, اور زیادہ الحمدللہ کہو. اور مسند ابن حمید میں ایک چوتھی بات بھی فرمائی, زیادہ سبحان اللہ کہو. تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر کوئی کہہ سکتا ہے. ان دنوں میں کرنے والا ایک بہترین عمل ان 4 کلمات کا کثرت سے کہنا. اور کیا کریں, ان دنوں میں 9 تاریخ اس کا روزہ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 تاریخ عرفہ کا روزہ, اس سے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دیتا. بعض ساتھی اس بارے میں پوچھتے ہیں یوم عرفہ سعودی عرب کا یوم عرفہ ہے یا مقامی وقت کے حساب سے. نوٹ فرما لیجیے, اللہ غلطی سے بچائے. عبادات ساری کی ساری ان کا جو تعین ہے لوکل ٹائم سے ہوتا ہے. رمضان میں ہم جو روزہ کھولتے تو سعودی عرب میں ابھی عصر کا وقت ہوتا, تو ہمارا روزہ کھولنا ٹھیک تھا یا غلط؟ ہم جس وقت سحری بند کرتے ابھی رات سعودی عرب میں ہوتی, اس کے 2 گھنٹے بعد جا کے سحری بند کر. ساری عبادات میں ہم عصر پڑھ چکے, سعودی عرب میں ابھی 3 بجے ہیں, وہاں عصر کا وقت داخل بھی نہیں ہوا. ساری عبادات میں وقت کا تعین مقامی وقت سے ہے. تو یوم عرفہ اس سے مراد 9 تاریخ ہر ملک کی اپنی اپنی. ان 10 دنوں کے حوالے سے ایک اور کام امام مسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو وہ ان 10 دنوں میں نہ ناخنوں میں سے کچھ لے نہ بالوں میں سے. قربانی کرنے والا بال اور ناخن ان 10 دنوں میں نہ چھیڑے, اور جو قربانی نہ کرے اللہ پاک بہتر جانے, اس کے لیے بھی پسندیدہ یہ ہے کہ وہ بھی بال اور قربانی بال اور اپنے ناخن نہ چھیڑے. شاید اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے اس کی وجہ سے بھی بہت ثواب دے. ایک عام بات ان دنوں کے حوالے سے, یہ مخصوص باتیں تو 2-3 عرض کی گئیں. اس کے علاوہ موٹی بات, ان 10 دنوں میں جو نیکی کر سکے اس میں کوتاہی نہ کرے, اور ایک بہترین نیکی زیادہ نوافل پڑھے. ایک بہترین نیکی روزے رکھے. ایک بہترین نیکی زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے. ایک بہترین نیکی اپنے گرد و پیش سے اچھا سلوک کرے. والدین, بیوی بچے, بہن بھائی, ددیالی اور نندیالی رشتے, سسرالی رشتے, جس کسی کا اس کے ساتھ واسطہ ہو وہ اس کے طرز عمل میں ذوالحجہ کے 10 دنوں کی خوشبو پائے, پتہ چلے کہ اللہ پر ایمان لانے والا
اور ذوالحجہ کی 10 دنوں کی شان کو جاننے پہچاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ ناکارے اور آپ سب پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ یہ جو 10 دن پرسوں سے اللہ کی توفیق سے یہ ترسوں سے آ رہے ہیں، اللہ ان کا پانا اور ان میں بہت زیادہ نیکیوں کا کرنا ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا نقشہ ان 10 دنوں میں بدل دے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، اگر ان 10 دنوں میں ریفریشر کورس ٹھیک ہو گیا تو کچھ اس کے اثرات رہیں گے کہ نہیں؟ مختلف ادارے اپنے ملازمین کو بھیجتے ہیں ٹریننگ کورس کے لیے، بس وہیں سیکھ کے وہیں پھینکو۔ انشاءاللہ اگر میں آپ کما حق کوشش کریں، کما حق تو نہیں کر سکتے، کما حق کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس تربیت کے اثرات بعد میں بھی رہیں گے۔ اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو، ایسے ہی ہو، ایسے ہو۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے کہی اور سنی گئی اس کو قبول فرمائے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اس مسجد کو آباد فرمائے، کرم سے اس مسجد کو آباد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔